حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. اور موجودہ حالت سے ہماری مراد ہے نظریاتی تہذیبی غلبہ جو 21ویں صدی میں وقوع پذیر ہو رہا ہے. اسلام ایک لازمی اور ضروری جزو ترکیبی ہے. نظریاتی تہذیب میں جو ملی جلی ہے یہ مغربی تہذیب مہیا کرتی ہے. مغرب ہمیشہ برداشت کا حامل نہ تھا. عیسائیت سے لڑتی تھی. اسلام نہیں ہے محض ایک مذہب یا روحانیت. حقیقت میں اسلام آیا ہمارا تصور تبدیل کرنے کی. روحانیت کیا ہے؟ نظریے اور عمل کے درمیان فرق ہے. اسلام نظریات کا درس دیتا ہے اور یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے موجودہ حالت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروع کرتے ہیں. بھائیو، بہنوں، معزز بزرگ حضرات، دوستو، علماء کرام، میں آپ کو پیش کرتا ہوں سلامتی کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک بے حد اہم موضوع پر. ایک معنی خیز مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں موجودہ حالت. اور موجودہ حالت سے ہماری مراد ہے نظریاتی تہذیبی غلبہ جو 21ویں صدی میں وقوع پذیر ہو رہا ہے. وجوہات ہمارے پاس اس پر بات کرنے کی یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اسلام کیسے اظہار کرتا ہے. کیا یہ اظہار کرتا ہے اور یہ کیسے اظہار کرتا ہے؟ بحوالہ انسانی تہذیب، نشو و نما اور ترقی، انصاف، احتساب، برداشت اور معیشت. اور حالیہ موجودہ حالت جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں وہ ہے جو کہلاتی ہے ایک وسیع چھتری سیکولر لبرلزم کی. سیکولر لبرلزم. اب سیکولر لبرلزم کیا ہے؟ سیکولر لبرلزم لازمی طور پر ہے ایک تصور جو دور رکھتا ہے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیحدہ سماجی اور سیاسی امور سے، ہمارے سماجی اقدار کے حوالے سے. معنی خیز طور پر سیکولر لبرلزم کا لبرل پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو دیکھتا ہے، ایک فرد کو بطور ایک قیاسی ہستی سماجی وابستگیوں سے الگ تھلگ، کہ فرد واحد ہے، زیادہ توجہ کا مستحق اور ہمیں معاشرے کو دیکھنا چاہیے عدسوں کے ذریعے اس فرد کے. یہ لازمی طور پر لبرلزم ہے. جیسا کہ پروفیسر ول کیملکر، وہ پروفیسر ہیں سیاسی تھیوری کا، وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم کی تمام روایات انفرادیت کے نقطہ نظر پر بنیاد کرتی ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہوئے محض فرد کے ذریعے. جبکہ ہم جانتے ہیں اور ہم اسے مابعد زیر بحث لائیں گے کہ اسلام انفرادیت پسندانہ نہیں ہے. یہ توازن کا حامل ہے مابین افراد اور معاشرے، انفرادی حقوق اور سماجی حقوق کے. لہذا مختصر طور پر سیکولر لبرلزم یہ تصور ہے کہ مذہب یا خدا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حتیٰ کہ اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا سماجی سیاسی ماحول میں، سیاسیات یا حتیٰ کہ اقدار کے حوالے سے. اور لبرل پہلو ہے کہ وہ دیکھتے ہیں معاشرے کو ایک فرد کی نظر سے. لہٰذا یہ موجودہ حالت ہے. اسے آپ کہیں گے حالیہ تہذیب یا غالب 21ویں صدی. اس کا غلبہ ہے امریکہ کے ساحل سے ساحل جاپان تک، دنیا کے ایک سرے سے دنیا کے دوسرے سرے تک کا ہم اس موجودہ حالت کے حامل ہیں. آج میری تکرار یہ ہے کہ
میں پختہ یقین رکھتا ہوں اور آپ میں سے بہت سے حضرات پختہ یقین رکھتے ہیں اور بہت سے علماء کو یقین ہے اور علماء کے مابین ایک اہم آہنگی ہے اس مسئلے پر کہ اسلام کسی بے حد مثبت چیز کا حامل ہے بابت بڑے ستون تہذیب کے۔ اب قبل مزید گفتگو کے کیسے اسلام نمٹ سکتا ہے تہذیب کے بڑے ستونوں سے جو ہیں برداشت، معیشت، انصاف اور احتساب، میں جانا چاہتا ہوں ماضی میں کسی حد تک، لہذا ہم دیکھتے ہیں کیسے سوال بذات خود کچھ غلط ہے، کیونکہ جب ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں ہم حقیقت میں اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ محسوس کرنا ہے اخوان اور اخوات، بھائی اور بہنوں، جب ہم موجودہ حالت کی بات کرتے ہیں بابت موجودہ حالت کے ماخذ کی، ہمیں اسلام کی بابت بات کرنا ہوتی ہے۔ اسلام ایک لازمی اور ضروری جزو ترکیبی ہے۔ نظریاتی تہذیب میں جو ملی جلی ہے یہ مغربی تہذیب مہیا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 3 مثالیں آپ کے سمجھنے کے لیے کیسے قرآن، اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں متاثر کیا براہ راست کلیدی مغربی تہذیب کی بنیادوں کو۔ میں ترقی سے آغاز کرتا ہوں۔ ترقی، اب کس کے پاس ایک آئی فون ہے؟ بھائی کے پاس آئی فون ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، ان کے پاس آئی پیڈ ہے۔ وجوہات کے ہمارے پاس چیزیں ہیں جیسے آئی فون اور آئی پیڈ اور ایک کمپیوٹر اور ایک لیپ ٹاپ، اور یہ سب چیزیں محض اسلام کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ایک منٹ ٹھہرو حمزہ، جب میں قرآن پڑھتا ہوں یہ مجھے کچھ نہیں بتاتا بابت آئی فون اور آئی پیڈ، یقیناً نہیں بتاتا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سمجھیں کہ اقدار جو اسلام نے دنیا کو دیں، آسان بنائیں، چیزیں مانند آئی پیڈ اور آئی فون، کمپیوٹر۔ میں مثال دیتا ہوں، جب مسلمان آئیبیرین جزیرہ نما سے نکلے اور اسپین پر قبضہ کیا، ہم جانتے ہیں اس نے تخلیق کیا، جیسے تاریخ دان کہتے ہیں، ہمابودی سے مراد ہے موجودیت۔ اب ہم موجودیت مابین یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور دیگر لوگوں کی، اسے قرآن اور سنت نے براہ راست آسان بنایا ہے، کیونکہ بنیاد جس کی ڈھیلی ڈھالی یا براہ راست تکمیل کی گئی قرآن اور سنت سے تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی ماحول کی بنیاد میں تھا سکون، انصاف اور ترقی۔ مثلا ہم مشہور حدیث جانتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو متواتر حدیث ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نقصان پہنچاتا ہے ایک غیر مسلم کو اسلام کے سائے تلے، بذات خود پیغمبر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کریں یہ کس قدر سنگین تھا، کیسے غیر مسلم ہمارے تحفظ تلے، مسلمانوں کے تحفظ تلے اسے نقصان پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ لہذا غور کریں براہ راست قسم کی قوت کے ماخذ پر اور اخلاقی رویہ جس نے ایسا سکون تخلیق کیا، ہم حامل ہیں مانے یقین 15ویں صدی کے دینی عالم امام قرافی، انہوں نے بات کی بابت اقلیتوں کے حقوق، اور امام قذافی نے کہا اگر وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، اگر غیر مسلم تمہیں نقصان پہنچائیں، برداشت کرو، ہنوز نظر انداز کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، غریب کا احساس کرو، تحفظ ان کی دولت، عزت اور وقار کو۔ یہ اسلام کی اقدار تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں بے شک انصاف کی اقدار جن کی تکمیل ہم نے اسلامی اسپین میں کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انہوں نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ڈرو ظلم اور ناانصافی سے کیونکہ یہ تاریکی ہے، تاریکی کے بہت سے سائے یوم قیامت کو۔ مثلا انصاف کے اصول ہماری تعلیم کا حصہ ہیں۔ جب اللہ عز و جل فرماتا ہے 3 مرتبہ قرآن میں، ان اللہ يحب المقسطین، در حقیقت ناقابل سوال، شک و شبہ کے بغیر اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے، انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی حقیقت ہے، یہ نافذ کی گئی تھی اسلامی اسپین میں، لہذا آپ نے وہ سکون تخلیق کیا جس کی ضرورت تھی، اور یہ ضروری تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں فطرت کے باہمی منسلک اصول۔ اگر آپ انگلستان جاتے ہیں، میرا مطلب ہے برطانیہ، ہمارے پاس 20 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، یہ 20 پاؤنڈ ہے، اس پر سامنے ملکہ ہے، پچھلی طرف
یہ ہے کون جانتا ہے؟ آدم اسمتھ 18ویں صدی کا جدید سرمایہ داری نظام کا بانی، اپنے ایک مقالے میں، اور آپ تلاش کر سکتے ہیں اس مقالے کو آدم اسمتھ کے مقالوں میں جو لندن میں شائع ہوئے، وہ کہتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے سرمایہ داری نظام کا جدید بانی، میں حوالہ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں خلفاء کی سلطنت، مثلا اسلامی اسپین اولین ریاست تھی، اولین ریاست جس نے یقینی بنایا مطلوبہ سکون، تاکہ لوگ دیکھ سکیں فطرت کے باہمی منسلک اصول، تقویت پہنچانے کے لیے بنی آدم کے تجسس کو۔ اور یہ حادثاتی نہیں تھا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ افق پر غور کرو، حتیٰ کہ خود میں غور کرو۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون أولم يتفكروا في أنفسهم اور کیا وہ خود پر غور و فکر کرتے ہیں؟ وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اور اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو يتفكرون غور و فکر کریں۔ آپ کو معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے عربی زبان میں؟ یہ بنیادی لفظ سے آتا ہے فا کا را، مراد وہ چیز جس پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ چیزیں جن پر آپ سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ چیزیں جن کا آپ تجزیہ کرتے ہیں گہرائی میں، اس کو عملی جامہ پہنانے پہ غور کرتے ہیں۔ ایک صحرائی رومانی نہ بنے ریت کو چھوتے ہوئے اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ غور و فکر کریں۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لہذا اس نے سہل بنایا اس ماحول کو، وہاں سکون و انصاف تھا، اور مہیا کیا ایسا ماحول جس میں لوگ دیکھ سکیں فطرت کے باہمی منسلک اصولوں کو، اور وہ متحرک ہوئے قرآن کی اقدار سے، جس نے ہمیں سکھایا کہ افق پر غور کرو، دلچسپی سے بھائی اور بہنوں، اور اسے بغور سنیں، اخوان اور اخوات بغور سنیں۔ فرانسیسی آرٹسٹک نقاد جان جیک لیوک اپنی فرانسیسی تنقید میں اسلامی فن تعمیر اور اسلام پر، اس کی تنقید منفی نہ تھی، یہ مثبت تھی، اور اس نے کہا، اس نے تنقید کی جہاد پر، اور اس نے کہا جہاد اس لیے نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ تھی کہ ان کی کتاب قرآن نے لوگوں کو متحرک کیا کہ آفاق پر غور کریں، پھیلانے کے لیے اسلام، سلامتی، رحمت اور انصاف جو ہماری روایت ہے دنیا بھر میں۔ اور یہ دلچسپ تنقید ہے جان جیک لیوک۔ اس تناظر سے اگر آپ دیکھیں دیگر تناظر، لوگ جو جنگی حکمت عملی جانتے ہیں اور لوگ جو حکمت عملی وضع کرتے ہیں بابت جنگ، لیکن بطور ایک آرٹسٹک نقاد اس نے حقیقت میں دیکھا مسلمانوں نے کیسے تحریک پائی، نہ صرف دین پھیلانے کی اور اسلام کا انصاف اور رحمت، بلکہ افق پر غور کرنے کی انہیں تحریک ملی۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اسلام وہاں ہے اور میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ افق پر غور کرو، کیونکہ سچائی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ ان کے اپنے اندر، جیسے قرآن فرماتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں اسلامی اسپین پر غور کر، لہٰذا میں محض آپ کو دے رہا ہوں کچھ اقدار کی جھلک اور قرآن و سنت کے اصول، اور اسلامی اسپین میں ان کو نافذ کیا گیا۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ اسلامی اسپین ایک ٹھوس چٹان تھی، بنیاد، سنگ میل، ضروری ستون، سائنسی انقلاب میں بیداری کے لیے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں کرنا، پروفیسر تھامس آرنلڈ کی تحریریں زیر غور لائیں، بے حد مشہور تاریخ دان اور بے حد مشہور عربی دان۔ پروفیسر تھامس آرنلڈ کہتا ہے کہ مسلم اسپین، اسلامی اسپین ایک بے حد ضروری سنگ میل تھا آغاز کے مرحلے کے لیے، مغربی تہذیب کی حامل بننے کے لیے، بیداری کا اور سائنسی انقلاب کا۔ اگر اسلامی اسپین نہ ہوتا تب کوئی سائنسی انقلاب نہ ہوتا، کیونکہ جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا اور تولیڈو پر، اور تب مغرب میں مفکرین جو اسلامی اسپین آتے اور مخطوطات پر غور کرتے، یہ تمام مخطوطات تھے فلکیات پر، فزکس پر، ریاضی پر، فطرت کے باہم منسلک اصولوں پر، بیالوجی پر، طب پر اور فلکیات پر، اور ہر ایک موضوع پر، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کا ترجمہ کرتے۔ اور جب انہوں نے ان کا ترجمہ کیا تب انہوں نے دیکھا علم کا ایک مینار، علم کا ایک وسیع سمندر جو مسلمانوں نے محفوظ بنایا، فروغ دیا اور آگے بڑھایا۔ ہمارے پاس ابن سینا تھے جنہوں نے قانون طب تحریر کی، جو مغربی یورپ میں استعمال کی گئی 600 برس تک۔ اور یہی وجہ ہے، یقیناً وہ کیرولینا تھی، اس کا نام کیرولینا تھا،
وہ سابقہ CEO تھی HP کی، ہیولٹ پیکارڈ کی کمپیوٹر کمپنی جو کمپیوٹر بناتی تھی HP. اس نے عوامی لیکچر میں کہا اگر اسلام نہ ہوتا ہمارے پاس کمپیوٹر نہ ہوتے، کیونکہ اسلامی اسپین کی ماحولیاتی روشنی نے وہ سکون مہیا کیا فطرت کے باہم منسلک اصولوں پر غور کرنے کے لیے درست ماحول میں تبدیل کرتے ہوئے تاکہ لوگ غور کریں ان سائنسز میں، اور انہوں نے بنایا الگوریدم. اگر الگوریدم نہ ہوتا تو کمپیوٹر نہ ہوتے، اور الگوریدم نہ ہوتا اگر اسلامی اسپین جیسا پرسکون ماحول نہ ہوتا، اور اسلامی اسپین نہ ہوتا اگر قرآن و سنت نہ ہوتے. لہذا یہ ربط ہے، یہ بخوبی جانا پہچانا ہے مغربی علم دنیا میں تاریخ میں. ہم مایا روز ایمانوکول کا حامل ہیں جو ایک ماہر اسلامی تاریخ کے پروفیسر آئیبیریا جزیرہ نما سے. یقیناً اس کا تعلق وہاں کی یونیورسٹی سے تھا، مجھے یقین ہے اس کا تعلق یہ یونیورسٹی سے تھا. وہ کہتی اسلامی اسپین اپنی انسانی کی تعمیر میں رابرٹ پروفورڈ بابت قرض کی، جس کی یورپی مغربی تہذیب مقروض ہے اسلامی تہذیب. لہذا اگلی مرتبہ جب آپ ایپل اسٹور جائیں، کیا یہاں قطر میں ہے ایپل اسٹور؟ جائیں ایپل اسٹور، کہیں مجھے مفت آئی پیڈ چاہیے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے اسے آپ کے لیے بنایا. اگر الگوریتم نہ ہوتا، قرآن و سنت نہ ہوتی جس نے لوگوں کو مہیا کیا ماحول کے وہ غور کر سکیں ان چیزوں میں، تو آپ آئی پیڈ کے حامل نہ ہوتے. اگر وہ انکار کریں، کہیں ٹھیک ہے اپنی مارکیٹنگ بدلیں. جب آپ کہیں ایپل، اس کے نیچے لکھیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ آیا اللہ تعالیٰ کے اس تناظر سے آپ مضبوط لنک دیکھ سکتے ہیں. لہذا اسلام نے شدت سے مغربی تہذیب کو متاثر کیا سائنسی اور ترقی کے تناظر میں. آئیے میں آپ کو ایک اور تناظر پیش کرتا ہوں. انگلستان میں جب آپ قانون کی عدالت میں جاتے ہیں، آپ تصور کیے جاتے ہیں بے گناہ. توقع ہے کہ آپ کا نام حمزہ یا عبداللہ ہو، میں مزاح کر رہا ہوں. آپ بے گناہ تصور کیے جاتے ہیں، لہذا آپ قانون کی عدالت میں جاتے ہیں اور آپ بے گناہ تصور کیے جاتے ہیں. یہ اصول بھی اسلام سے براہ راست متاثر ہونے کی وجہ سے ہے. تاریخ میں کئی تھیوریاں ہیں، لیکن ایک مخصوص تھیوری ہے جو بہت قوی ہے میری نظر میں. جو بے گناہ کے قیاس کا یورپی نظریہ یہ تھا جسے شاہ لوئی نہم نے بنایا، کیونکہ شاہ لوئی نہم نے مشرق کا سفر کیا اور ایک راہب سے ملا، اور اس کے مورخ کے بقول ہے برسبیل تذکرہ، اور اس راہب نے بائبل پڑھی، قرآن پڑھا اور پیغمبرانہ روایات، احادیث، اور اس نے کہا مشرق پر غور کرو، مسلمانوں پر غور کرو، وہ انصاف پسند ہے. اگر تم کامیاب تہذیب چاہتے ہو ان کے طریقوں کی پیروی کرو. اور حتیٰ کہ اس نے تذکرہ کیا حدیث کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مجھے یقین ہے بخاری میں ہے، اور اس نے یہ سکھائی شاہ لوئی نہم کو. شاہ لوئی نہم واپس یورپ گیا اور اس نے تکمیل کی بے گناہی کے قیاس کی. اس وقت سے قبل بے گناہ ہونے کے لیے، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ڈیول لڑنا ہوتی تھی یا آپ کو زندہ جلایا جاتا، اور اگر آپ بچ گئے آپ بے گناہ ہوں گے جلے چند داغوں کے ساتھ. اس پر غور کریں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ہم سے آپ کے سے کہہ رہا ہوں، اور یوٹیوب پر بہت سے لوگ دہریے کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آئیے ہم علمی بنتے ہیں. تعلیمی رسالہ دیکھیں مائسل بوسات کا 1980 میں، جس کا نام رکھا گیا تھا اسلام کا غالب اثر بے گناہی کا قیاس. سب وہاں موجود ہے، حتیٰ کہ واقع نگار کی روایت شاہ لوئی نہم کے. لہذا ہم دوبارہ دیکھ ایک اور کلیدی ستون مغربی تہذیب کا بے گناہی کا قیاس. لہذا آپ جب قانون کی عدالت میں جاتے ہیں، اگر آپ نے کبھی امریکہ کا دورہ کیا ہو یا برطانیہ کا کبھی دورہ کیا ہو، جب آپ عدالت جاتے ہیں ان سے کہیں یہ لاطینی کچرا ہٹا دو، رکھیں الحمدللہ رب العالمین، رکھیں کچھ اسلام، رکھیں کچھ دعوت، کیونکہ آپ مسلمانوں کے مقروض ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو دیا بے گناہی کا قیاس. اور ہم دیکھتے ہیں اس قسم کا انصاف گونج رہا ہے جس پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد تاریخ کی بابت ایک اور پہلو، حقیقت میں اسلام نے کیسے تخلیق کی موجودہ حالت، اور کیا یہ موجودہ حالت تبدیل بھی کر سکتا ہے اسے مزید بہتر بنانے کے لیے. یہ تناظر سے ہے، یہ برداشت کے تناظر سے ہے. جب آپ انگلستان جائیں، آپ جائیں الیکٹرا ہال، آپ کئی مختلف رنگ دیکھیں گے، سفید چہرے، زرد چہرے، گلابی چہرے، براؤن چہرے، سیاہ چہرے،
सब रंग इंसानी रंगत के, इंसानी कौसे खुजा के, और यही वजह वो फख्र करते हैं अपनी बर्दाश्त और इंसाफ पर और बाहम इकट्ठे होने पर, गुना गो मुरक्का मुआशरे पर, जैसे कि कनाडा है। लेकिन ये भी इस्लाम के असरात थे, क्योंकि अगर आप इस पर गौर करें भाई और बहनों, मगरब हमेशा बर्दाश्त का हामिल न था। ईसाइयत ईसाइयत से लड़ती थी। अब अगर आप कुरून वुस्ता के दरमियानी दौर पर गौर करें, आप देखेंगे कि कैथोलिक चर्च हुक्मरान था और ये रियासती हरबे इस्तेमाल कर रहा था रोकने के लिए मुफक्किरीन को या आम अफराद को इस थ्योरी या नजरिए की तकमील से जो कांग्रेस से मुख्तलिफ था, कैथोलिक रिवायत से और रियासती तनाजुर से, कैथोलिक रियासती तनाजुर। लिहाजा उसने एक तसादुम तख्लीक किया माबैन चर्च, रियासत, मुफक्किरीन के दरमियान या उन लोगों के जो तरक्की चाहते थे, और उसने आसानी पैदा की मार्टिन लूथर जैसों के लिए। मार्टिन लूथर एक मुस्लिह था, बानियों में से एक प्रोटेस्टेंट तहरीक के। उसने विटनबर्ग के चर्च स्टोर में पैग नोश किया। उसके दहरिए कैथोलिक रिवायत पर हमला कर रहे थे। अब ये वाकयात और दीगर वाकयात बशमूल ट्रेड लॉ और दीगर मिसालें और दीगर ईसाई अक़लियतों पर जुल्म, आप हामिल थे, हमें क्या कहना चाहिए, मजहबी जंगों के। यूरोप में रही 3 साल जंग, 8 साल जंग, मैसेकर बेफलो एम्यूज डे 1573 में यूरोप में खून का दरिया था, वह हमेशा से बर्दाश्त न थी। लेकिन उसके बाद हो सकता है जरूरी जदोजहद के बाद क्या रुनुमा हुआ, जब आप मुफक्किरीन के हामिल थे, रोशन ख्याल मुफक्किर जो आए बर्दाश्त की थ्योरी को तलाश करने की कोशिश में, और बकौल प्रोफेसर के सियासी थ्योरी के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जॉन शॉ से, उसने तनकीदी अंदाज में कहा ये कि उन्होंने जिसकी तकमील करनी थी वो हुकूक का इनफरादियत पसंदाना नजरिया था। अब आप जानते हैं कहां से इनफरादियत आती है। उन्होंने तकमील करनी थी हुकूक के इनफरादियत पसंदाना नजरिए की। वो फर्द को देखते खुदा के तसव्वुर हयात से बहुत दूर, और वो वाहिद तरीका था कि यकीनी बनाया जाए कि लोग इकट्ठे रह सके, कि हर एक को रखा जाए इनफरादी सतह पर। यह रहा होगा एक जरूरी समझौता। लिहाजा हमने जॉन लॉक को सुना, जो था पुफेनफोर्सन, और बहुत से दीगर मुफक्किरीन ने मुआहिदा बर्दाश्त को फरोग दिया, और रैसम्स रोटरम जिसने मुतासर किया बरतानिया में बर्दाश्त को। लेकिन मैं खुसूसी तौर पर बात करना चाहता हूं बाबत जॉन लॉक। कौन जॉन लॉक को जानता है? माशाल्लाह कुछ लोग, ठीक है। जॉन लॉक रोशन ख्याल मुफक्किर, उसने तहरीर की बर्दाश्त के मुआहदे। उसने एक किताब तहरीर की सिविल तर्ज इंतजाम पर। उसने इंसानी समझ बूझ पर मकाले तहरीर, इंसानी समझ बूझ से मुतल्लिक 300 बरस पुराने अपने मुकालों की 2 जिल्दों का मैं इकट्ठे करता हूँ। कदीम मखतूतात बहुत से मौजूद हैं इंग्लिस्तान में, और सस्ते, वो आपको बहुत सस्ते मिलते हैं और उन्हें महंगा बेच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल एक मतरूक मशगला है। बहरहाल जॉन लॉक मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महज एक शख्स से मुतासर हुआ, और एक शख्स कहलाता था एडवर्ड पोकॉक। अब एडवर्ड पोकॉक को बतौर अव्वलीन मुस्तशरिक देखा गया, अव्वलीन मगरबी इस्लामी मुफक्किर। उसने मशरिक का सफर किया और मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठे की और पढ़ा इस्लाम की बाबत, और वो पढ़ाता अपने तलबा को बशमूल जॉन लॉक नजरिया बर्दाश्त के मुतालिक, जो उसने मुसलमानों से लिया था, और जॉन लॉक ने लिया एडवर्ड पोकॉक से, और जॉन लॉक ने शामिल की अपनी कुतुब में, मसलन जैसा कि सिविल इंतजाम इंसराम। सुने इखवान और अखवत, भाई और बहनों, सिविल इंतजाम इंसराम पर जॉन लॉक ने ताल्लुक बयान किया दरमियान एक लीडर, सुल्तान, गवर्नर, सदर और लोगों का, बतौर एक नायब। नायब का तर्जुमा करें अरबी में खलीफा। क्या मुझे कुछ और कहना है? आप यहां बराह रास्त हजरात देखें। और जॉन लॉक ने मुतासर किया अमेरिका के बानियों को, यूरोप में मुआहिदा बर्दाश्त को, और वो दीगर उन कलीदी संग मिल में से थे इस बर्दाश्त को आसान बनाने के लिए। तो देखें हमने क्या किया।
جب ہم موجودہ حالت کی بات کرتے ہیں، اور موجودہ حالت کیا ہے؟ سیکولر لبرلزم. ہم بیان کرتے ہیں سیکولرزم کو. لبرلزم کے پہلو کیا یا تھے اور ماضی میں اس نے کیسے فروغ پایا؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں اسلام کیسے تبدیل کر سکتا ہے موجودہ حالت، ہمیں ایک سوال پوچھنا ہے، کیا اسلام نے موجودہ حالت بنائی اور اس نے اسے کیا کئی انداز سے بالخصوص مثبت پہلوؤں میں؟ تو ہم نے بات کی ترقی اور تہذیب اسلامی اسپین میں، ہم نے بات کی بے گناہی کی قیاس کی بابت اسلامی روایت سے بذریعہ شاہ لوئی نہم، ابھی بات کی برداشت پر معاہدے کی. لہٰذا محض یہ 3 مثالیں آپ دیکھیں، حقیقت میں اسلام نے کیسے مغربی تہذیب کی تعمیر کی. مغربی تہذیب بہت گہرائی میں ہے، بہت گہرائی میں ہے اسلامی روایت کی، بالخصوص ان 3 نکات پر: عقلی ترقی، سائنسی انقلاب اور روشن خیالی، بے گناہی کا قیاس اور برداشت. یہ حیران کن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کیسے تبدیل کر سکتا ہے آج کی صورتحال. اسلام کیسے، اگرچہ اس نے موجودہ حالت تخلیق کی، موجودہ حالت کے مثبت پہلو، یہ کیسے تبدیل کر سکتا ہے آج کل کی موجودہ حالت کے منفی پہلو. اور یہ ہے موضوع کا آخری حصہ. میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں جہاں اسلام نے ڈرامائی انداز میں دنیا کو تبدیل کیا. نمبر 1 عالمی انصاف، نمبر 2 معاشی اور عالمی قربت. اسلام نہیں ہے محض ایک مذہب یا روحانیت. حقیقت میں اسلام آیا ہمارا تصور تبدیل کرنے کہ روحانیت کیا ہے، کیونکہ روحانیت نہیں اتوار کو چرچ جانا یا محض عبادت کرنا نہیں، بلکہ یہ اس سے بڑھ کر ہے. کیونکہ ہم جب اصطلاح دیکھتے ہیں عبادت، ہم اصطلاح عبادت پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت اسلامی روایت میں ایک جامع نظریہ ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ ایک اللہ ہے مثالی حوالے سے، اپنی وحدانیت کے، معبودیت کے حوالے سے، اس کی مدد مانگنے کے حوالے سے اور اسے ایک ماننے کے حوالے سے یہ فروغ دیتا ہے کلی ذہنیت کے ہر عمل عبادت کہلا سکتا ہے اخلاص کے نظریے کے تحت. الاخلاص لسانی معنی میں کسی چیز کو ایک ماننا، اور ہم جانتے ہیں کہ شرع میں، اسلام میں قبول کیے جاتے ہیں اگر آپ کی نیت درست ہو. اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے سے مراد ہے اس کی خاطر کرنا، خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کرنا، اسے اجر حاصل کرنے کے لیے کرنا، یا ان تینوں کے لیے. لہذا ہم اسے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، لیکن عمل کو ہم اہم بھی ہونا ہے قرآن اور سنت کے ساتھ. لہذا اس کا مطلب ہے جب ایک بہن جو پکاتی رہی ہے شوربا اپنے خاوند کے لیے روزانہ 30 برس تک، وہ عبادت ہو سکتا تھا، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ وہ شوربا روز کھانا چاہتا ہے، وہ کہہ سکتی تھی یا اللہ میں یہ اس کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ تیرے لیے کر رہی ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری محبت میں، تیری عصمت بیان کرنے کے لیے، یا اللہ میں کر رہی ہوں تیری عصمت کے لیے اور عبادت سمجھ کر. ہر مرتبہ جب آپ اپنے خاوند کے لیے پکائیں گے یہ عبادت ہوگی. واللہ اخوان، اگر ہم اخلاص کے یہ نظریہ جان لیں، ہر مرتبہ ہم پانی پئیں یا چائے پئیں، جب بھی ہم کھائیں پئیں تو ہم کہیں یا اللہ میں یہ کھا رہا ہوں کیونکہ مجھے کھانا ہے حیاتیاتی طور پر، لیکن میں یہ توانا مسلم بننے کے لیے کر رہا ہوں، اور ایک توانا مسلمان کمزور سے بہتر ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ محض بھاری جسم، بلکہ وہ نماز میں کھڑا ہو سکے، اور توانا دماغ اور روح جب بھی وہ کھائے واللہ یہ عبادت ہوگی. محض آپ کے تناظر سے، آپ کی نیت، آپ کی سمجھ بوجھ سے، واللہ محض اخلاص کے نزدیک کی سمجھ بوجھ روحانیت تبدیل کر دیتی ہے. یہ ہر چیز تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اعمال بذات خود کچھ نہیں. کیونکہ میں ہو سکتا تھا یوم قیامت کو اور میں خلیفہ بن سکتا تھا، اور تمام مسلمان اور ہم امن و سکون اور انصاف کے حامل ہو سکتے تھے دنیا بھر میں، اور میں یوم قیامت کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جاؤں گا. کیونکہ میں نے اسے اللہ کی خاطر نہیں کیا بلکہ تعریف کے لیے کیا، شہرت کے لیے اور انا کے لیے. میں نے اسے شان و شوکت کے لیے کیا، میں نے اسے شہرت کے لیے کیا، میں نے اسے انا کے لیے کیا. لیکن یہ اسلامی روحانیت کتنی پرقوت ہے. ہم اسے کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں، انا کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے. اور یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. سفیان ثوری اسلام کے لیے ایک مشہور مفکر، انہوں نے ایک بات کہی: میں ہمیشہ متفکر ہوتا ہوں بابت اخلاص، کیونکہ یہ دل میں ہوتا ہے
قلب میں چیزیں جو ابالی جائیں کسی برتن میں، یہ ہر وقت ارد گرد گھومتی ہیں. تب میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں چیزیں مثلا معیشت، سماجی انصاف اور عالمی انصاف روحانی مسائل ہیں، نہ کہ سیاسی مسائل، کیونکہ اسلام انہیں ایسے ہی دیکھتا ہے. اسلام انہیں دیکھتا ہے قرآن اور سنت کی عدسوں سے، نہ کہ کسی اور چیز سے. لہذا اس لیے آپ کے پاس روحانی فلٹرز ہیں، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے معیشت اور انسانیت کو بچانے کے لیے. اخرجت للناس، ہم یہاں لوگوں کے لیے ہیں، للناس نہیں من الناس، ان سے نہیں بلکہ ان کے لیے. ہم یہاں انسانیت کی نگہداشت کے لیے ہیں. میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے، اور یہ آخری حصہ ہے اس موضوع کا. اس نے حالیہ موجودہ حالت کے مسائل کیسے حل کیے، ان سب پر بات کرتے ہیں. ایک پوپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، شاید وہ پوپ گریگری تھا، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر سکتے ہیں. اس نے ایک خط لکھا اور اس نے کہا ہم دور میں رہتے ہیں تاریکی کے، ناانصافی کے اور ظلم کے. ہم خدا کے سائے کی ٹھنڈک تلے نہیں ہیں، ہمیں مزید رحم دلی نہیں پائی جاتی. یعنی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صحیح وقت تھا، لہذا وہ تشریف لا سکتے ہیں اور ہوگی جہانوں کے لیے رحمت. اور جو کچھ پوپ گریگری نے تب کہا تھا اسی کا اطلاق اب ہوتا ہے، کیونکہ آپ دنیا پر نظر دوڑائیں، آپ ناانصافی دیکھتے ہیں. نہ صرف معاشی ناانصافی، ہم بعد میں اس پر بات کریں گے، بلکہ انصاف. ایک عام لحاظ سے غور کریں غزہ میں کیا رونما ہوا حال ہی میں. فلسطین کی تاریخ پر غور کریں صہیونی کیا کر رہے ہیں. وہ قیدی کیمپ بنا رہے ہیں ہمارے بھائی اور بہنوں کے، اور ہمارے بھائی اور بہن سنگ دلی کا شکار ہیں، اور عیسائی فلسطینی بھی ہیں ان میں. ایک وقت تھا جب غزہ میں لوگ گھاس کھا رہے تھے. یہ سیاسی ناانصافی نقطہ نظر سے جب ان سے کہا جائے ایک حل کے لیے، وہ کہتے ہیں 2 ریاستی حل موجود ہیں. واللہ یہ غلط ہے، کسی مسلمان کو اس کی حمایت نہیں کرنی، کسی سیاستدان کو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. یہ میری عاجزانہ رائے ہے. واللہ آپ جانتے ہیں کیوں یہ 2 ریاستی حل ریاست کے اندر ریاست ہے. اگر آپ مطالعہ کریں ابتدائی روایات 2 ریاستی حل کے سیاسی ریکارڈ کا، فلسطین اپنی فوج نہیں رکھے گا، اپنی فضائی فوج نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی پولیس بھی نہیں رکھے گا، اپنے پانیوں کو بندوبست نہیں کر سکتا، اپنے بجلی کا بندوبست نہیں کر سکتا. کیا یہ ریاست ہے؟ یہ غلامی ہے، سیاسی غلامی. ایک عالمی عظیم تر ریاست کے اندر جسے وہ کہتے ہیں اسرائیل. لہذا 2 ریاستی حل، حتیٰ کہ وہ حل جو تجویز کرتے ہیں غیر منصفانہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے یہ غیر منصفانہ حل لائے. نیسا ہمیں سمجھنا ہے بھائی اور بہنوں، ہم حامل ہیں ہر جگہ ناانصافی کے. دیکھیں تبت میں مثال کے طور پر چین نے تبت پر تب قبضہ کیا اور اہل تبت پر ظلم کیے کئی برسوں تک، اور وہاں بہت سے قتل ہوئے تبت کے بدھ مت راہبوں کے، جو ہم جانتے ہیں یہ ہماری روایت کے خلاف ہے. جب ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ جانیں، جب مجاہدین گئے سرزمینوں کو آزاد کروانے کے لیے، نہ کہ انہیں غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، دعوت دینے اور اسلام کو روشنی دکھانے کے لیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ ایک راہب دیکھیں عبادت کرتا ہوا، انہیں چھوڑ دینا، نقصان نہ پہنچانا. ہم حامل ہیں مثلا وسطی ایشیا میں بے حد ظالمانہ حکومتوں کے. مثلا ازبکستان، وہاں حکمران تھا اسلام کریموف. وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو ابالتا اور مار ڈالتا، انہیں ایڈز وائرس کے ٹیکے لگاتا، ان کے ناخن کھینچتا، محض اس لیے کہ وہ اسلام چاہتے تھے، توحید چاہتے تھے، روایت چاہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم دیکھتے ہیں بہت سی قتل و غارت دنیا بھر میں. یہ اس قدر پرانی بات نہیں. ہیروشیما، ناگاساکی، سینکڑوں ہزاروں معصوم انسان راکھ ہو گئے بوجہ اس کے کہ جاپانی امریکہ کے خلاف متولی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر اقوام متحدہ کی رپورٹیں دیکھیں، خالی کردہ یورینیم وہ بموں کی نوک پر لگایا گیا تھا مشرق وسطی میں 91 کی جنگ میں.
اس نے تخلیق کیا ایک ایٹمی گرد کا بادل عراق میں اور ملحقہ علاقوں میں، اور مائیں جنم دے رہی ہیں بے چہرہ بچوں کو، اور وہ نہیں جانتی بچے کو اپنا دودھ کہاں پلانا ہے. نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ، یہ سب موجود ہے. رپورٹیں دیکھیں. افزودہ یورینیم، یہ ایک سرد جنگ ہے باخلاف مسلمانوں کی اور غیر مسلم عراقی عیسائیوں کے خلاف بھی. عیسائی اور ساتھ ساتھ ہی عراقیوں کے خلاف. ہم دیکھتے ہیں 1 ملین لوگ عراق کی جنگ میں ہلاک ہوئے. ہم ہر جگہ قتل و غارت دیکھتے ہیں، خواہ یہ مسلمان یا غیر مسلم ہوں. ایک عالمی بے انصافی. سب بوجہ لوگ مالی وسائل چاہتے ہیں یا عالمی غلبہ. حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں، یہاں کوئی بنگالی ہے؟ کوئی نہیں. حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں مثلا انڈیا کا بنگلہ دیش پر سخت کنٹرول ہے. بصریہ شاہینہ یا حسینہ، اس کا کیا نام ہے، اللہ اسے ہدایت دے، وہ ڈیموں کا رخ موڑتے ہیں، وہ پانیوں کا رخ موڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے بنگلہ دیش میں سیلاب ایک جیولوجیکل بحران نہیں تھا، یہ سیاسی بحران تھا. کیوں انڈیا نے کہا بنگلہ دیش میں سیلاب بھیجو اور ہزاروں مر جائیں گے. لہذا ہر جگہ ناانصافی. اسلام اسے کیسے حل کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا اس کا اخلاقی فلسفیانہ تناظر. کوئی اچھی چیز کہتے ہوئے، اور بھائیوں بہنوں، یہ کہنا کہ یہ اچھا اور ٹھیک ہے بہت آسان ہے. یہ کہنا کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے بہت آسان ہے. ایک کتاب یا رپورٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہے. کسی کے پاس بھی جائیں، خواہ مسلم یا غیر مسلم، وہ بتائیں گے کہ یہ اچھا ہے. یہ فطرت کا حصہ ہے، یہی فطرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں تخلیق فرمایا کہ وہ جان لیں جو اچھا ہے. لیکن کیا اس اچھائی کی حقیقی تکمیل ہو رہی ہے سماجی، سیاسی، نظریاتی سطح پر؟ میری نظر میں آپ کو مضبوط لنگر کی ضرورت ہے. بنیاد، اصول، بنیاد کو بے حد مضبوط ہونا ہے. مطلب ہم نے دکھانا ہے کہ یہ اقدار من جانب اللہ عز و جل ہیں اور ہمارے مذہب اور اخلاقیات کی بنیاد من جانب رحمان ہے. یہ انسانی وضع کردہ نہیں ہے، کیونکہ سیکولر سیاسی بنیاد میں یہ تمام اقدار ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ برطانیہ میں کہا جا رہا ہے انسانی حقوق کے قانون میں تبدیلی کا. وہ خدا بناتے ہیں شام کو اور وہ اسے کھا جاتے ہیں صبح کو. یہ ہے وہ خدا بناتے ہیں پرستش کے لیے انسانی حقوق کی شام کو اور اسے ناشتے میں کھا جاتے ہیں. عمر ابن الخطاب کا بیان یاد کریں. انہوں نے کھجوروں کا خدا بنایا اور انہیں بھوک لگی، انہوں نے اسے کھا لیا اور سوچا یہ کتنا احمقانہ ہے. یہ وہی ہے، یہ شرک ہے. تصور گری کا مت سوچیں شرک ہے محض کسی چیز کو پوجنا. یہ پوجنے کا نظریہ بھی ہے. یہ سمجھ لیں کیوں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے توحید کی مختلف سطحات کی بابت اتھارٹی. کیونکہ اللہ بات کرتا ہے بابت راہبہ اور راہب. ان پر غور کریں، وہ انہیں اپنے خداؤں کے طور پر لیتے ہیں بطور الہ، بطور معبود، کیونکہ وہ اتھارٹی تھے. اور وہ ہم یہ یہودی روایت تلمود میں دیکھتے ہیں. تلمود تھی مجموعہ ربانی فرمودات کا، وہی بن گئی. اب یہ ان کے لیے وہی بن گئی اور وہ اتھارٹی ہے. یاد رکھیں بھائی اور بہنوں، توحید بے حد لطیف ہے. یہ محض کسی چیز کی پوجا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تصورات گری کی پوجا. جب معاملہ ہوتا ہے سیکولر سیاست، وہ اچھی چیزیں کہہ سکتے ہیں لیکن کیوں ان کی تکمیل نہیں کرتے؟ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ ان کی بنیاد ہے داخلی پن اور علاقیت پر بنیاد. یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں سماجی ہم آہنگی کی بنیاد پر. اگر آپ ایک اتھارٹی میں سماجی ہم آہنگی پر اتفاق کرتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں 6 ملین یہودیوں کو ہلاک کرنا 1940 میں جرمنی غلط تھا. ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن آپ اسے کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بنیاد کرتا تھا اس وقت کی سماجی ہم آہنگی پر. لہٰذا یہ سب کچھ عقیدہ کی بابت ہے اس تناظر سے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں. لہٰذا اب ہم سمجھتے ہیں وجہ کہ اسلام اسے تبدیل کرے گا، وہ انسانوں کو اپنی جانب کھینچے گا دعوت سے اور لوگوں کو اسلام کی جانب بلانے سے، اور بذریعہ اسلامی افکار و فلسفہ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اقدار ناقابل تبدیل ہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں، وہ تہمکانہ ہیں، یہ بامقصد بنیاد ہے،
یہ ایک لنگر ہے جو خاتمہ کرتا ہے انسانی اختلاف کا اور انسانی داخلی کیفیت کا. اور یہ فرق ہے، کوئی جو ناانصافی کرے یا کوئی جو انصاف کرے، اس حقیقت پر بنیاد کیا تھا، یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ کو یقین ہو یہ من جانب اللہ ہے، خدا سے، رحمانی حقیقت سے، تب آپ مضبوط ہوں گے انصاف کی تکمیل میں. لہذا آپ تبدیل کریں گے ضبط اور خواہشوں کو اجتماعی دباؤ کے سبب. یہ بھی دیکھیں کہ انصاف کی اسلامی اقدار مثالی ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. در حقیقت اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے. یہ محرک قوت کے سماجی ماحول میں لوگوں کو انصاف پسند ہونا چاہیے کہ ہمارا احتساب ہوگا اور ہم اخلاقی تحریک کے حامل ہیں. ہم یقین نہیں رکھتے کہ ہم محض کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے، ہم محض مٹی ہو جائیں گے، ہم بن جائیں گے گوشت اور خوراک کیڑوں کی. نہیں، ہمیں یقین ہے کہ احتساب ہوگا. میرا احتساب کرے گا جو رب ہے ہر موجود شے کا. یہ بڑی تحریک ہے اور یہی وجہ ہے آپ کمیونسٹ روس کی ناانصافی کے حامل ہیں. جب انہوں نے تشدد کیا اور ہلاک کیے 6 ملین عیسائی، اگر آپ ان کی رپورٹیں دیکھتے ہیں جو بچ گئے تھے، کمیونسٹوں نے تشدد کیا اور وہ کیا کہتے تھے؟ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، میں جواب دہ ہوں اپنی ہی ذات کو، تو میں جو چاہوں کروں. ہم مٹی ہو جائیں گے یا کیڑوں کی خوراک، چاہے میں تم پر تشدد کروں یا تم ہلاک، کیونکہ ان میں اخلاقی تحریک نہ تھی. اخلاقی تحریک ہی سب کچھ ہے، اور اخلاقی تحریک تب کارآمد ہے جب لوگ دباؤ کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے آپ لندن آئیں اور سوچیں او خوبصورت لوگ لندن میں اور عمدہ لوگ، الحمدللہ برطانیہ میں عمدہ لوگ، لیکن اور مجھے یقین ہے یہ درست ہے، وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پاس اخلاق کے لیے مضبوط بنیاد ہے جو ماورا ہو داخلی کیفیت سے اور سماجی دباؤ سے. اگر وہاں قحط پڑتا ہے، لندن میں قحط ہو، تو وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے. ہم نے یہ دیکھا لندن کے مظاہروں میں، ہم نے یہ LA میں دیکھا جب لوگ دباؤ کا شکار تھے، وہ اخلاق کو بھول گئے. یہ محض میرے اور میری ذات کی بابت ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ اخلاقی اتھارٹی کے حامل نہیں ہیں. لیکن ہم انفرادی، سماجی اور سیاسی طور پر ہم اخلاقی بنیاد کے حامل ہیں. یہ من جانب اللہ عز و جل ہے. لہذا اقدار بھی مثالی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ترجیح دیکھی واضح، صاف شفاف، براہ راست اور بر وقت احتساب اور انصاف میں. ہم علی رضی اللہ اور ایک یہودی کے درمیان قصہ جانتے ہیں. انہوں نے چوری کا الزام لگایا اپنی ذرا بختر کی، لیکن جج نے یہودی کی حمایت کی اور علی رضی اللہ عنہ کی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک کنبے کے فرد کو پیش کیا بطور گواہ، اور یہ سبب بنا شرع میں اس کی اجازت نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جارج W. بش کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سبب بنا ہلاکت کی 1 ملین بے گناہوں کی عراق میں. یہ کیس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بطور انسان، جاب لوگس، جان ساتھ والے آپ پڑوسی عبداللہ محلے دار، اگر آپ دائر کریں جارج بش کے خلاف ایک عدالتی مقدمہ، آپ کے پڑپوتے کا پڑپوتا اسے دار ہوا دیکھے گا. نوکر شاہی اسلام میں یہ اس انداز سے کام نہیں کرتی. یہ مختصر ہے، اور ہم نے یہ دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں. اگر علی جارج بش ہوتے، 1 صدی درکار ہوتی ان پر کوئی چیز اثر انداز ہونے کی. اور یہی وجہ ہے اسلامی نمونے میں ہم رکھتے ہیں مجلس علماء کی. وہ ایک ہستی کی مانند ہے کہ لوگ جو آتے ہیں براہ راست محاسبے کے لیے، اکابر جو اہم ہیں کسی بھی ریاستی سیاست میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ہم میں سے زیادہ منصفان نہ. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا میں قرآن اور سنت کی قسم کھاتا ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ میں اس سے تمہیں سیدھا کروں گا. اور عمر خوش تھے اس قسم کے علماء کی موجودگی میں. لیکن ہم خائف ہیں. ہم اپنا احتساب کریں رحمت سے، ادب سے، اخلاق سے.
اور اس کے علاوہ ہر ایک کا احاطہ، اور یہ ہے حقیقی اسلام کا انصاف۔ اور ہم نے اسے تاریخ میں دیکھا یہودوں کے ساتھ۔ اس بابت سوچیں، بے مثل یہی وجہ ہے یوری ایونری، ایک یہودی صحافی، ایک سابق یہودی صحافی، اس نے کہا، اور ہر ایک ایماندار یہودی کو مسلمان تصور کرنا چاہیے یہودیوں کے تحفظ کے لیے۔ واللہ یہ درست ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیں، فلپ منصور کو دیکھیں، معروف تاریخ دان، اس کی کتاب قسطنطنیہ، وہ ایک بنیادی ماخذ کا حوالہ دیتا ہے۔ 1453 سے 15ویں صدی میں ایک رابی ایک خط تحریر کرتا ہے یورپ کے مظلوم یہودیوں کو، اور وہ کہتا ہے سرزمین پر آؤ، عثمانی خلیفہ کی سلطنت عثمانیہ کے دور کی مسلمانوں کی سرزمین پر آؤ، پھلوں سے بھرپور سرزمین، بھاری ٹیکسوں سے نہیں دبانے گی، اور ہم امن سے رہیں گے۔ ایک اور یہودی تاریخ دان آئینو ہائی گیٹس 19ویں صدی کا یہودی تاریخ دان، اس نے کہا یہودی مسلمانوں کے سائے تلے لطف سے رہتے ہیں۔ برٹ نورو دروسی اٹلی کے یہودی اور رابی نے بغداد کا سفر کیا اور اپنے آباء و اجداد کو خط لکھا، مسلمانوں کی سرزمین پر آؤ۔ اور زائن ظہر ہے ایک ہم اثر جدید یہودی تاریخ دان، اس نے کہا تب جب مسلمانوں نے عبور کی جبرالٹر کی گلیاں عبریائی جزیرہ نما کی جانب، یہودیوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھو عیسائی ظلم سے بچانے والے کے طور پر، حتیٰ کہ عیسائی کہتے ہیں۔ اکیڈمک اسٹڈی میں مصنف اے ایس ٹرائٹن عمر کا حوالہ دیتا ہے اور ان کی غیر مسلم رعایا کا، وہ کہتا ہے عیسائی ترجیح دیتے مسلم حکمرانی کو عیسائیوں کے ساتھ صاف دلی کی وجہ سے۔ ایک اور ہم اثر مورخ موجود ہے جس کی کتاب کی 2 جلدیں ہیں، اس کا نام ہے اے ورلڈ ودان، تحریر کردہ ایمن گوہن، اور اس نے 1000 ریکارڈ اکٹھے کیے قاضی کے تحت، اور اس نے تجزیہ کیا اور دیکھا کہ یہودی اگرچہ انہیں آزادی دی گئی تھی عدالتی اختیارات راہبوں کے عدالتوں میں جانے کی، ان کی اکثریت قاضی کے پاس جاتی کیونکہ وہ جانتے تھے انصاف اسلام میں ملتا ہے۔ نظریے اور عمل کے درمیان فرق ہے۔ اسلام نظریات کا درس دیتا ہے اور یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے تب امتیاز پیدا کیا اور اب بھی امتیاز پیدا کر سکتا ہے موجودہ حالت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، جس پر ہم مزید بات کریں گے کوڈ نام ٹیرا میں، لیکچر میں 1 یا 2 دن میں۔ اور یہ طنز آمیز ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نئے قدامت پسند ہیں، آپ جانتے ہیں مسلمان کبھی کبھی نئے آنے والوں کو الزام دیتے ہیں، نئے آنے والے قلعہ میں ہیں، یہ میڈیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نئے قدامت پسندوں کا فلسفہ اگر آپ پڑھیں سیاسی تھیوری تو یہ کیا ہے؟ یہ قدامت پسند تھا، وہ کہتے ہیں اگر تم نے ماضی میں کام کیا تم نے اسے تبدیل نہیں کرنا، اگر یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے تم نے اسے قائم نہیں کرنا۔ طنز آمیز یہ ہے اگر نئے قدامت پسند تاریخ جانتے وہ اسلام کے لیے پکارتے نہ کہ صہیونیزم کے لیے، کیونکہ یہ محض اسلام ہی تھا جس میں یہودی عیسائی اور مسلمانوں نے اکٹھے کام کیا ہم آہنگی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایسا کہاں ہوا؟ حتیٰ کہ اسرائیل میں مسلمان اور یہودی باہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم اس کی خدمت نہیں کرتے، یہ کہتے ہوئے یہ کیسے رونما ہوا؟ یہ کیوں رونما ہوا؟ کن اقدار کے تحت یہ رونما ہوا؟ کس نظریاتی نمونے کے تحت اور کن روحانی حدود کے تحت رونما ہوا؟ یہ سب رونما ہوا اسلام کی وجہ سے۔ تاریخ دانوں کی صف بندی سے دیکھیں، جب بات کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ انصاف کی، تصور کریں اس کے علاوہ ہر کوئی وسیع تر تناظر میں انسانیت کا تصور کریں، جیسے کہ ہم نے بات کی مختلف احادیث میں اس مسئلے کی بابت۔ لہذا اگلے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیسے اسلام موجودہ حالت کو بدلے گا، منفی پہلوؤں کو مثبت پہلوؤں میں، اور یہ میرے دل کو بے حد پیارا ہے کیونکہ میں یونانی ہوں، میں پاکستانی دکھائی دیتا ہوں لیکن میں یونانی ہوں، اور وجہ کیونکہ میں پڑھ رہا تھا نیوز اسٹیٹسٹ میں ایک آرٹیکل، اور آرٹیکل تھا بابت یونان اور ایتھنس کے، یہ بہت غیر حقیقی دایاں بازو بنتا ہے، یہ افغانوں عربوں کو مار رہا ہے اور پاکستانی اور بنگالی کو، کیونکہ وہ غیر ملکیوں کو بحرانوں کا الزام دے رہے ہیں۔ کون سے بحران؟ مالی بحران۔
اب یہ مالی بحران بھائی اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، محترم بڑے حضرات اور علماء، ہمیں حقیقت میں ضرورت ہے سنیں اسلام کی معیشت کیسے قابل فخر ہے۔ بحران محض 5 برس پرانا نہیں ہے۔ اس بحران کا آغاز 200 یا 300 برس قبل ہوا ظہور سرمایہ داری کے ساتھ۔ ہم نے پہلے آدم سمتھ کا تذکرہ کیا، سرمایہ داری نظام کا جدید بانی۔ یہ بحران رونما ہوا اس بیماری سے رہی ہلاک اور قتل اور دہشت زدہ انسانیت کو 200 یا 300 برس سے۔ واللہ UNDCP کی رپورٹ کی پڑتال کریں، قریباً ہر 7 برس میں 20 ملین بچے افریقہ میں ہلاک ہوئے خوراک کی قلت کی وجہ سے۔ کافی خوراک نہ تھی، اور یہاں یہ دہشت گردی پر جنگ ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھے، ہم دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہمیں سرمایہ داری نظام پر جنگ کرنی چاہیے، اس کے تصورات پر، کیونکہ اس نے ہلاک کیے بہت سے لوگ، لاکھوں۔ اور برسبیل تذکرہ، زیادہ لوگ کتا کاٹنے سے ہلاک ہوتے ہیں امریکہ میں بنسبت دہشت گردی کے۔ میں کینائن پر جنگ نہیں دیکھا یا کتوں پر۔ ہاں، اگر وہ ایماندار بننا چاہتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ، انہیں کتوں پر عالمی جنگ لڑنی چاہیے، کیونکہ زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں K9 کی دہشت گردی سے بنسبت دہشت گردی ان نام نہاد مسلمانوں کی جن سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم بے گناہوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہم زیر بحث لائے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو راہبوں کی بابت تھا، لیکن یہ تھا بہت سے بے گناہ بچوں اور عورتوں کی بابت بھی کئی احادیث اس کا حوالہ پیش کرتی ہیں۔ لہذا ہم بحران کا شکار ہیں۔ ہر چند برس میں 20 ملین بچے خوراک کی قلت سے، 2 ارب لوگوں کی آمدنی $2 روزانہ سے بھی کم ہے۔ 1 ارب لوگ حفظان صحت کے حامل نہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں 50% لوگوں کو فنڈ چاہیے حکومت سے۔ 25% لوگ پھلوں کی چھلکے کھاتے ہیں، وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ میں شکاگو میں تھا چند ماہ قبل، اور میں سن رہا تھا ایک بچی کا قصہ۔ وہ محض اسکول جاتی کیونکہ وہ اس کا واحد کھانا ہے، کھانے کے لیے۔ ہم افریقہ میں تھے، بروندی میں، افریقہ کا غریب ترین ملک، بچے 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ امریکہ افریقہ کی مانند بن چکا ہے اپنے انتظامی معاملات کی وجہ سے۔ اب ہم امریکہ کی مذمت نہیں کر رہے، ہم انسانوں کی مذمت نہیں کر رہے، ہم یہاں تصورات کی مذمت کر رہے ہیں جو سبب بنتے ہیں اس حالت کے، اس تباہی کے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک روزانہ 60,000 اموات ہوتی ہیں محض بوجہ خراب پانی کے اور خوراک کی قلت؟ کیونکہ یہ بنیاد کرتا ہے جیو پولیٹیکل افسانے پر۔ یہی سرمایہ دار آپ کو درس دینا چاہتا ہے بھائی اور بہنوں، یعنی یہ کہ بہت سی ضروریات ہیں لیکن کافی وسائل موجود نہیں، جو ایک جھوٹ ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں، انہوں نے فرمایا بنی آدم جسے ضرورت ہے روٹی، کپڑے اور مکان کی، بیان فرماتے ہو ہماری لازمی محدود ضروریات، اور وہ تخلیق کرتے ہیں معاشی تقسیم کا طریقہ، فلسفہ مقابلہ بازی کا نہیں، کیونکہ موجود ہے نام نہاد ضروریات اور وسائل کوئی نہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس قبل ہم آہنگ تھے ہمراہ جدید جیو پالیٹکس۔ اگر آپ مطالعہ کریں جو فوڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کا، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کافی ہیں کیلوریز اس سیارے پر، بہت زیادہ خوراک ہے اس سیارے پر جو 3 سیاروں کے لیے کافی ہے، ایک نہیں بلکہ 3 سیاروں کی۔ اللہ عز و جل ہمارا رازق ہے، وہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بے حد پر حکمت بیان میں، جب تم ایک غریب آدمی کو دیکھو اللہ کو الزام نہ دو، اللہ نے ہمیں وسائل دی ہیں، وہ رازق ہے۔ ظالم کو الزام دو، ظلم کرنے والے کو الزام دو، جس نے نظام تخلیق کیا ہے، جو نہیں دیتا اس کو دولت میں سے حصہ۔ یہ اسلام ہے، اس لیے دنیا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص اپنی معیشت کے لیے، انسانوں کو شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے، سرمایہ داری نظام کی غلامی کے۔ اور ہم اس کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ اہل مغرب، برطانیہ میں، یورپ میں، یونان میں، اس ملک میں جس سے میرا تعلق ہے، مائیں اپنے بچوں کو پادریوں کو دے رہی ہیں کیونکہ وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ صبح سویرے بیدار ہوتی ہیں، خوراک مانگتی ہیں خوراک کی قلت کی وجہ سے۔ لیکن یونانی وزیر اعظم کہاں ہے؟ یورپی وزیر اعظم کہاں ہے؟ جرمن چانسلر کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ لیکن یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، جب مدینہ میں قحط کا سامنا تھا وہ چل پھر رہے تھے، حتیٰ کہ مدینے کے مضافات میں بھی جب لوگ گھاس کھا رہے تھے
انہوں نے ایک عورت دیکھی پکا رہی تھی پانی میں پتھر اپنے بچوں کو رونے سے باز رکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس خوراک نہ تھی۔ اس نے ایک شخص دیکھا جو عمر تھے لیکن وہ انہیں نہیں جانتی تھی، اور اس نے کہا میں ذمہ دار سمجھتی ہوں امیر المومنین کو۔ یہ سننے پر اس اخلاقی جواب دہی کی وجہ سے ہم پہلے زیر بحث لائے تھے، وہ واپس بیت المال گئے، انہوں نے خوراک کا سامان اکٹھا کیا اور انہوں نے بذات خود اسے اٹھایا، اور ان کے خادم نے کہا یا امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں، میں یہ سامان اٹھاتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا تم نہیں اٹھاؤ گے میرا بوجھ یوم قیامت کو۔ اور وہ گئے اس عورت کے گھر اور ان کے لیے کھانا پکایا، اور تب وہ نزدیک ہی سو گئے کیونکہ وہ بیدار ہو کر بچوں کو مسکراتے دیکھنا چاہتے تھے۔ کہاں تھا پاکستانی، گیلانی، زرداری، وہ کہاں تھے؟ سیلابوں کے بعد انہوں نے سفر کیا 5 اسٹار ہوٹلوں کا ڈپلومیسی زیر بحث لانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے دلوں میں ہے، اور یہ محض وہاں رہتا ہے، ہم نے اسے لوگوں میں پھیلانا ہے۔ لہذا یہ ہے کیسے اسلام معاشی بحران کو حل کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس درست جیو پولیٹیکل مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے نبی کے فرمان کی بات کی، محدود ضروریات ہیں، اس لیے ہر ایک کے لیے کافی زیادہ وسائل موجود ہیں۔ یہ فلسفہ تخلیق کرتا ہے تقسیم کار کا۔ نیز اسلامی معاشی تھیوری میں جو رونما ہوتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق، یعنی سود کی ممانعت، کیونکہ یہ ایک رکاوٹ ہے دولت کی تقسیم کی، کیونکہ اگر کسی نے زائد ادائیگی کرنی ہے سود کی وجہ سے ان کے پاس مال کم ہوگا۔ اگر آپ سود ختم کرتے ہیں ان کی جیبوں میں زیادہ مال ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا بچت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ رونما ہوتا ہے۔ ایک ٹیکس موجود ہے زکوٰۃ، آپ دولت کو نہیں روک سکتے، یہ نیچے جا رہی ہے ہر وقت 2.5%، لہذا وہ معاشی محرک ہے، دولت لینے میں آزاد اور اسے واپس گردش میں رکھتا ہے، معاشرے میں سڑکیں بنانے اور اسکول اور اپنے بحری جہاز کے لیے۔ نیز ہم پر بھاری ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، لہذا زیادہ مال ہوگا معاشرے کے ہاتھوں میں۔ امریکہ میں لوگ تقریباً 40% ٹیکس دیتے ہیں۔ اسلام لوگوں پر ٹیکس نہ لگانے کا درس دیتا ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ کاروبار کریں گے اور مساجد بنائیں گے اور سڑکیں اور ہسپتال بنائیں گے۔ نیز ہمارا مال آزادانہ بہتا ہوا نہیں ہے یورپ یا امریکہ کی مانند۔ آزادانہ بہنے کا مطلب ہے مال چھپا ہوا ہے اور یہ دولت پر انحصار کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے چھپا ہوا۔ کیا آپ نے سنا ہے بابت مقدار نرمی؟ آپ نے اسے سنیں گے CNN پر، مقداری نرمی۔ اس کا مطلب ہے کوئی دھوکہ نہیں ہے، اصطلاح برائے معنی کچھ مزید روپے چھاپیں۔ لہذا جب معاشرے میں زیادہ مال ہو تو زیادہ دولت موجود ہوگی اور کاروبار مندے نہیں ہوں گے، لیکن اسلام میں اس کا تعلق ہے سونے یا چاندی کے معیار پر۔ تو جب معاشرے میں زیادہ پیسہ ہوگا تو دولت بھی زیادہ ہوگی، اور جب کاروبار میں مزید پیسہ ہوگا تو دولت بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا یہ اسلام کے چند اصول ہیں، اور معیشت بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ آئل۔ نبی کریم کی حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا لوگ 3 چیزوں میں حصہ دار ہیں، پانی، چراگاہیں اور آگ، مطلب قدرتی وسائل۔ علماء کہتے ہیں یہ قدرتی وسائل ہیں۔ دوسری حدیث معدنیات سے متعلق ہے۔ حکومت محض حامل ہے ذمہ داری کی، مال لینے کی اور اسے واپس امت میں تقسیم کرنے کی۔ کچھ اقوام ایسا نہیں کرتے۔ واللہ اگر امت یہ حدیث جانتی ہو تو کچھ ممالک میں یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ میں نے سنا قطر آپ کو بخوبی ادائی کرتا ہے، الحمدللہ، لہذا ان میں سے کچھ واپس آپ کی جیب میں ہیں، لیکن زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھائی اور بہنوں تاریخ میں، واللہ اگر آپ ترکی جائیں،
مساجد میں سلطنت عثمانیہ کی مساجد میں آپ اندر سے دیکھیں، میرا خیال ہے یہ سلیمانیہ مسجد میں ہے، وہاں تقریباً گنبد میں ڈھانچوں کی مانند ان میں سوراخ ہیں، وہ وہاں موجود تھے سونے کے سکوں سے بھرنے کے لیے، وہ صدقہ دل کھول کر دیتے اور سونے کے سکے، اور یہ کافی گہرا ہے، لہذا آپ نہیں جانتے آپ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، غریب کے وقار کو محفوظ بنانے کے لیے۔ تاریخ دان، مغربی تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ بھرپور تھا، مطلب ریاست کے تحت تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر ایک کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان تھا۔ اسلام ہماری تاریخ میں جب منتظمین دولت لے رہے تھے زکوٰۃ انہیں دینے کے لیے جنہیں ان کی ضرورت، وہ واپس آئے خلیفہ کی جانب اور کہا یہ دولت لو، یعنی سب کو میسر تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ واللہ تاریخ میں فقط ان کی ریاست میں اسلام نے ہر ایک چیز مہیا کی، برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ سوپ کچن جاتے ہوئے سوپ لینے، لوگ غریب کا پیٹ بھرتے ہیں، 25% لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ بذات خود امریکہ میں 80,000 بے گھر بچے، برطانیہ میں سرمایہ داری نظام حل نہیں ہے، اسلامی اقدار موجودہ حالت بدل سکتی ہے اور اس میں بہتری لا سکتی ہے، اسے متاثر اور بہتر کر سکتی ہے۔ اور میں ختم کروں گا خوبصورت قول کے ساتھ، عمر بن عبدالعزیز، اسلام کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اور یہ ہمارے نقطہ نظر کا خلاصہ ہے اور معاشی انصاف پر، انہوں نے کہا اے لوگو یقینی بناؤ تم گندم رکھو پہاڑوں کی چوٹی پر، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے رکھا پرندوں کو بھوکا۔ انہیں پرندوں کی بھی تشویش تھی، کیونکہ مثالی تھا انسانوں سے نمٹنا۔ یہ آپ کا دین ہے بھائی اور بہنوں، اس نے مغرب کو بنایا، اس نے بنایا موجودہ حالت جیسا ہم زیر بحث رہے، بذریعہ ترقی تہذیب، آئی پیڈ، آئی فون، بذریعہ لاگرتھم، بذریعہ پرسکون ماحول اسلام میں اسپین میں، اس نے مغرب کو بنایا برداشت سے لگاؤ کا حامل، جان لاک، برداشت سے متعلق، سول انتظام اسلام، نیابت، اس نے مغرب کو متاثر کیا بابت بے گناہوں کا قیاس، موصل بوائساٹ کا مقالہ، واقعہ نگاری کی بابت بات کرتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے بابت شاہ لوئی نہم ایک حدیث لی اور یورپ میں اس کی عملی تکمیل کی، اور ہم نے ناانصافی کی بابت بات کی، اسلام ناانصافی کو کیسے حل کرے گا، ہم نے یہودیوں پر توجہ مرکوز کروائی، ہم نے یہودیوں کے ساتھ کیسا شاندار سلوک کیا اپنی اقدار کی وجہ سے، اور وہ مابعد الطبیعتی بنیاد کہ ہمارے اخلاق کی من جانب رحمان ہیں، جو ماورا ہیں کہ فلاں مخالف ہے، فلاں کو اختلاف ہے، جو انسانی داخلی پن کو اس پر لازم کرتے ہیں، یہ متعلقہ اور موضوعی نہیں ہیں، اور ہم معیشت زیر بحث لائے، کیسے سرمایہ داری نظام دہشت ہے، دنیا پر 20 ملین بچے مر رہے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق، لیکن اسلام کیا کرے گا؟ آپ کو محض 5 یا 6 دیتا ہوں، اسلام کے معاشرت کے کلیدی بڑے بڑے اصول کہ جن کی تکمیل سے بدل جائے گی اس روئے زمین کی حقیقت۔ واللہ امریکی مفکرین جو انگلستان سے آ رہے تھے انہوں نے زور دیا کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اسلامی معاشی نمونہ، یہ مستحکم ہے اور منصفانہ ہے۔ عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، کوئی بھی بات جو میں نے غلط کہی تو یہ ہے من جانب میرے نفس یا شیطان، اور کوئی بات جو اچھی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے۔ میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف رکھیں، مجھے امید ہے آپ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور اگر یہ معلومات آپ کے لیے کچھ ہائی لیول کی تھیں تو اچھا، آپ جانتے ہیں جب آپ جم جاتے ہیں اور آپ بار کو کھینچتے ہیں یہ مضبوط بن جاتی ہے، آپ نے خود کو دھکیلنا ہوتا ہے بار پر، ایسا ہی علم کے ساتھ بھی ہے۔ میرے پاس ایک تھیوری ہے، اگر ہم ہمیشہ بات کریں لوگوں سے اسی سطح پر، وہ وہاں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ محض وجہ میں ایک مسلمان بنا، 10 برس قبل میں دار اسلام میں آیا، واحد وجہ میں نے مزید علم سیکھنے کی کوشش کی، کچھ علماء تھے، علم کے کچھ طلباء جنہوں نے وہ اشارے دیے جن کا سراغ نہ تھا، اور مجھے متاثر کیا بیٹھنے، سیکھنے، پڑھنے کے لیے مسجد، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اس مانند بننا جیسے ہم روحانی ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ روحانی ذیابیطس، ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، یہ روحانی انسولین ہے۔ حمزہ سے گفتگو، میں چند گھنٹے عظیم محسوس کرتا ہوں، نہیں، میں چاہتا ہوں آپ متاثر ہوں،
کہتے ہوئے کہ کچھ دلچسپ چیزیں ہیں بابت معیشت، انصاف، تاریخ. مجھے نام یاد نہیں، شاید نظریات یاد ہوں، لیکن میں اس کی تحقیق کروں گا بذات خود، کیونکہ مجھے سیکھنا ہے مزید. یہ انسانیت کو بچاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، کہ ہم یہاں لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ لوگوں میں سے. ہماری عالمی ذمہ داری ہے. ایک کتاب ہے، کتاب کیسے پڑھنی ہے، یہ بے حد پرلطف ہے. مطلب مجھے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب پڑھنی ہے. لہذا اس کتاب میں ہے کہ اگر کوئی کتاب آپ کی سطح سے اونچی ہو تو اسے نیچے نہ رکھ لیں، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی بہت کوشش کریں، اسی طرح آپ خود کو سرفراز کر سکیں گے. اور قرآن نے صحابہ کے ساتھ یہی کیا. صحابہ نے کتنے سوالات کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کی کتب پڑھیں. میں نہیں جانتا اس کا یا اس کا کیا مطلب ہے. قرآن کسی قدر ذو معنی ہے، غیر حل شدہ الفاظ. حقیقی اطلاق کہاں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لہٰذا انہوں نے وضاحت فرمائی صحابہ اکرام کو بلند کرنے کے لیے. لہٰذا یہی وجہ ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ سب بلند ہو سکتے ہیں اور آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں. واللہ آپ نے جو سب کرنا ہے وہ عمل ہے. واللہ یہ نمبر 1 مسئلہ ہے مسلمانوں کا. ہم عمل نہیں کرتے، منصوبہ بناتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کر سکتا، اس کا سوچ رہا ہوں، اس کے لیے دعا کر رہا ہوں اور اس کے لیے یہ کر رہا ہوں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے. واللہ اللہ ہم سے محض یہی چاہتا ہے. اگر اللہ ہم سے انصاف کرے ہمارے مطابق تو ہم سب جہنم واصل ہوں گے. اگر وہ ہمیں ہماری کامیابی پر جانچے ہم سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ ہمیں نیتوں سے پرکھتا ہے، اعمال سے. تو عمل کریں. بعض اوقات ہم نہیں کرتے، خائف ہوتے ہیں کسی شخص سے یا CNN سے یا میڈیا سے، صہیونیت سے اور ہمسائے اور سیاستدان اور حکومت. سبحان اللہ، جب میں اپنے کندھے کو دیکھتا ہوں اس طرف، میں ذرائع ابلاغ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، میں صہیونیوں کو نہیں دیکھتا. یہ شیطان مجھ سے سرگوشی کرتا ہے. وہ ہمارا بدترین دشمن ہے. وہ سرگوشی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جو شیطان کرتا ہے. آپ سے آپ کی آواز میں بات کرتا ہے اور آپ سوچتے ہیں یہ شیطان نہیں آپ ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں کروں گا، بالکل نہیں. کم عزت نفس، احساس کمتری، ہاتھ نہیں ملاتے، انگلیوں کے سرے ملاتے ہیں. ہم بے حد نرم آج یا یہ وہ جو چوہیا کی مانند. آج سی دل میں ہے بھائی اور بہنوں. یہ دین عزت اور احترام کا دین ہے. اور وجہ صحابہ کرام اس قدر کامیاب تھے کیونکہ وہ مادی دنیا سے خائف نہ تھے، وہ توحید اور اللہ سے باخبر تھے. اللہ جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حقیقی قدرت نہیں ماسوائے اللہ کی قدرت، کوئی حقیقتاً قدرت نہیں اللہ کی قدرت سے ہٹ کر. تو دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے یہ قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت سے، نہ کہ جوب لوگ یا سہوانیت سے. ہم نے سنت میں کب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی پیغمبر کی روایت ہے کہ اللہ کو الزام دیا ہو یا اللہ سے شکایت کریں جبکہ وہ خود شکار ہوں؟ مسلمان خود شکار ہیں. ہاں آپ مظلوم ہیں اور ہاں ہم یہ ہیں. ہم قصہ جانتے ہیں. کتنی بار ہم نے یہ سنا، یہ ہمیں حفظ ہو گیا ہے. ہم کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں سنت کے مطابق. آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہر کام ہو اللہ کی رضا اور قدرت سے، تب کیا ہم جانتے ہیں اس کی رضا؟ ہم نہیں جانتے کیا ہوگا، محض اللہ ہی جانتے ہیں. جیسا ہم کیوں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر اس میں اللہ کی رضا ہوئی ٹھیک ہوگا یہ، اور باقی سب کچھ. اور اگر ہم پوری کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں تو بھی خیر ہے. ایک حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں مومنوں کی صورتحال حیران کن ہے. اگر کچھ اچھا ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کچھ غلط ہو ان کے ساتھ تو صبر کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. تو ان کے لیے سب بہتر ہے. لہذا ہم جان لیں کہ اللہ کون ہے. بھائی اور بہنوں، ہم کسی احساس کمتری کے حامل نہیں ہوتے. واللہ ہم مارکیٹ جانے کے اہل ہوں گے گلوبل ولیج میں اور کہیں گے جو کچھ ہمیں کہنا ہے اور وہ کام کریں جو کہ ہمیں کرنے ہیں رد عمل کے خدشے کے بغیر، کیونکہ ہم جانتے ہیں جیسے قرآن و سنت میں ہے اگر تمام دنیا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تب وقت تک کہ اللہ کی رضا ہو. اور اگر ساری دنیا ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی تب وقت تک کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. لہٰذا اس آواز کو مت سنیں جو آپ کی اپنی ہے. وہ شیطان ہے، آپ کے ساتھ چلاکی کرتا ہے. سوچتے ہیں
آپ مسلمان ہیں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ محض قدرت اللہ عز و جل کی قدرت ہے۔ تو عمل کریں، اگر آپ اللہ کی جانب چل کر جائیں وہ بھاگ کے آئے گا، اگر آپ چل کر جائیں وہ بھاگ کے آئے گا۔ یہ روحانیت میں ہے، یہ دعوت ہے، یہ اسلام کی بابت سیکھنا ہے۔ محض اسے گردش میں رکھیں اور اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی، محض اسے کریں۔ ہمارے پاس تمام عقلی ہتھیار موجود ہیں، عقلی ہتھیار ہماری ثواب دید پر، بجائے عقلی ٹریگر تلاش کرنے کے ہم سوچ رہے ہیں ہمیں کون سا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک جنگ ہے، محض اسے استعمال کریں، کوئی کام کریں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ یہ چیز ایسی جو ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ میرے والد، دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے، وہ یونانی ہیں، اللہ ان کی اسلام کی جانب رہنمائی فرمائے۔ وہ شروع سے اب 65 برس کی عمر تک بولتے ہیں مجھے تم سے پیار ہے۔ آپ میں سے کچھ نے یہ اپنے والد نے نہ سنا ہوگا۔ ابن قیم نے کہا جہاں تم رحمت دیکھو گے وہاں اسلام دیکھو گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو انہیں بتاؤ، اگر آپ کسی کو چاہتے ہو، اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہو انہیں بتاؤ، جب وہ ہوں 7 کے 17 کے یا 70 کے، انہیں 70 میں محبت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت 7، اور 17 میں زیادہ محبت چاہیے بنسبت 7 کے۔ بالخصوص کبھی کبھار اشیائی روایات میں ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے کہ وہ آپ دل کو نہیں بھاتے، جب ان کی داڑھی مونچھ نکل آتی اور یہی سب کچھ ہے۔ بیٹا، ہاں بیٹا، یہ بس لیکن واللہ وہاں بھی شفقت کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں ہو ان پر مہربان وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اسلام پہنچانے کا عمل بذریعہ طریقہ کار اور بنیاد ہے رحمت اور مہربانی کی، لہٰذا ہمیں زندہ کرنا ہے محبت کے اس پہلو کو۔ بھائی اور بہنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آخری حدیث کہ آپ حقیقی مومن نہیں ہوں گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ حقیقی مومن بنو، اور تم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ محبت کرو اور ایک دوسرے سے۔ اور آخری چیز پیار کے اظہار کے لیے اسلام پھیلائیں۔ اور ایک اور حدیث ہے تحفوں سے متعلق، لیکن مقصد محبت کرنا ایک دوسرے سے، اس طرح آپ جنت میں جائیں گے۔ لہذا ہمیں محبت چاہیے، یہ عیسائیت سے نہیں اسلام سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جب آپ کے والد ہو سکتا ہے کچھ سخت ہوں کچھ مسائل کی بابت، جو کہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا اسٹائل ہے، اپنے بچوں سے محبت کو فراموش مت کریں۔ ہمارے زیادہ تر مسائل مغرب میں اور دنیا میں، اور مغرب میں میرے خیال میں کیونکہ وہاں پیسہ ہے، دولت ہے، غربت نہیں ہے، یہ مغرب ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں دوسرے کارنرز میں تو دبئی مغرب سے بڑھ کر یہ مغرب مقاب ہے۔ لہذا ہم مغرب میں رہ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان مسلمان مذہب کی بابت عزت نفس کے حامل نہیں ہیں۔ میں نے دنیا بھر کا سفر کیا بھائی اور بہنوں، امریکہ سے کینیڈا، جنوبی افریقہ، ملائیشیا، یورپ، اور میں نے ہزاروں مسلمان طالب علم دیکھے وہ دین سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ خائف ہیں اپنے ہی خوف کی وجہ سے، اور عزت نفس کی کمی اسلام نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، یہ والدین کا کام ہے۔ اور محض بھول جاتے ہیں کہ چھوٹا معمولی سا کام کہ ان سے زیادہ محبت کرنا تھی، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں بھائیو۔ I love you۔ السلام علیکم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله۔